صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہمیت کا حامل، اور آج کے ہمارے اس معاشرے میں خصوصاً ہمارے بچوں پر اس کے جو اثرات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کے بچوں پر اثرات۔ اس موضوع کی جانب آنے سے پہلے ہم چونکہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، مختلف ویب سائٹس ہوں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہے، دیگر مختلف سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ اگرچہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فائدے کی بھی ہیں، ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑتے ہیں، بعض کا منفی اس کا استعمال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گیمز، ویڈیو گیمز جو ہیں ان کے ہمارے بچوں پر جو ہیں وہ بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹس پڑ رہے ہیں، بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں، گیمز جو ہیں کھیلوں کو کہتے ہیں، حقیقت میں تو کھیل وہ ہوتی تھی جو کھیل کے میدان میں کھیلا جاتا ہے، کوئی بھی کھیل کھیلا جاتا ہے، اس میں خاص طور پر جب اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں تو گھڑ سواری، اگرچہ یہ جہاد کی تیاری کے لیے لیکن یہ ایک کھیل بھی ہے۔ اسی طرح شمشیر زنی، نیزہ بازی، یہ وہ کھیل ہیں جن کی حدیث مبارکہ میں جن کے کھیلنے کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح اسلامی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احکامات کو، قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی، وہ بھی ایک بندہ مومن سے، ایک مسلمان سے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ایک امتی سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنا وقت لا یعنی کاموں میں ضائع نہ کریں، ان کی زندگی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہو، ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور محور ہو، ان کی زندگی لا یعنی اور فضول کاموں میں نہ بسر ہو رہی ہو، بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، تو اس ہر قیمتی لمحے کو یوں ہی ضائع نہ کر دیا جائے، اس کو اللہ کی یاد میں گزارا جائے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں گزارا جائے، نماز پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے گزارا جائے، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت کرتے ہوئے گزارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہیں، جن پر ذمہ داریاں ہیں، وہ رزق حلال کمانے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کی اسلام نے مکمل اجازت بھی دی ہے، اور اسلام نے تجارت کے بھی رہنما اصول وضع کیے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے بھی، ان کی تربیت کے لیے بھی قرآن و سنت میں مکمل ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس فرمان مبارکہ کے ذریعے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مجھ پر ایمان لانے والوں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والوں، اسلامی تعلیمات پر سر تسلیم خم کرنے والوں، تم اپنے آپ کو بھی، اپنی ذات کو بھی، اپنے نفوس کو بھی، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، چونکہ تم ان پر نگران ہو، تم ان کے ذمہ دار ہو، ان کے بارے میں تم سے بھی پوچھا جائے گا، تو اس لیے تم اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر ایسے فرشتے، زبردست فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ حکم دے دے گا فرشتوں کو کہ یہ بندہ جو ہے اس نے میرے احکام کی تعمیل نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کا
جو ذریعہ یہ نہیں بنا اور جہنم سے آگ سے بچانے کی اس نے اپنے آپ کو بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی اس نے کوشش نہیں کی، تو اب اس کو جہنم میں دھکیل دو، جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ جو فرشتے مقرر ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اور وہ بہت طاقتور فرشتے ہیں کہ انسان کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا معاذ اللہ کہ وہ کل روز محشر اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو، تو پھر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا کوئی بس نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں تم اپنے آپ کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی سعی کر لو، کوشش کر لو، اور ایسے اعمال سر انجام دو جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے۔ تو یوں اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھے انداز کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ایسے طریقے سے ہم ان کی تربیت کریں کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم لہو و لعب کھیل کود کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل کود اور تماشے کی زندگی ہے۔ یعنی جو عام غافل انسان اس دنیا کی زندگی کو بے مقصد سمجھتا ہے، اس کے لیے تو یہ کھیل تماشا ہے۔ وہ یہاں پر آتا ہے تو وہ اس دنیا میں اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جب وہ اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا تو پھر وہ اس دنیا میں لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، وہ اس دنیا کے کھیل تماشوں میں مصروف ہو گیا، حتیٰ کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے کھیل کود کو خریدتے ہیں، لہو و لعب کو خریدتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں، فرمایا اور اس لیے خریدتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ فرمایا ان کے لیے عذاب مہین ہے، ان کے لیے بہت شدت والا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یوں ان آیات بینات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جو کھیل کود ہیں، جو تماشے ہیں، اور پھر ہم یہ کھیل کی باتیں خرید رہے ہیں، خود اب پیسہ بھی اپنا صرف کر رہے ہیں۔ اب کھیل کی باتوں میں گانے باجے بھی شامل ہیں، ہر وہ چیز شامل ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس سے غافل کر دے، جو ہمیں نماز سے، تلاوت قرآن پاک سے، درود و سلام سے، استغفار کی کثرت سے، اللہ کی یاد سے، حلال رزق سے، ان چیزوں سے ہمیں غافل کر دے، تو پھر وہ لہو و لعب میں شامل ہے، وہ دنیاوی تماشوں میں، کھیل کود میں شامل ہے، وہ کھیل کی باتوں میں شامل ہے، اور پھر ہم اپنے پیسے لگا کر ان کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے گانے باجے کے آلات ہوں یا گانے باجے کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم اگر موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کو استعمال کر رہے ہیں، دیگر ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہم کھیل کی باتیں، دنیا کے تماشے جو ہیں، کھیل کود جو ہیں، ان کو لہو و لعب کی جو باتیں ہیں ان کو خرید رہے ہیں۔ اسی طرح ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہمارا انٹرنیٹ کا استعمال مفید کاموں کے لیے ہے، ہم انٹرنیٹ پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر ریسرچ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ عربی، ان کا اردو ترجمہ، ان کی تشریح، ان کی شروحات، وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ فقہی معاملات اور فتاویٰ جو ہیں وہ نیٹ پر پڑھیں ہیں، مختلف اسلامک بکس کے نیٹ پر پڑھی ہیں، وہ ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پازیٹیو راستہ بھی ہے، لیکن بعض اوقات انسان خطا کا پتلا ہونے کے ناطے بھٹک جاتا ہے اور ایسی عمیق گہرائیوں میں، گہری گناہ کی گہری دلدلوں میں دھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی بات کر لیجئے، فیس بک، اگرچہ فیس بک ایک دوسرے کو قریب لانے کا بھی بظاہر ذریعہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر جب بچوں کی خاص طور پر پہنچ میں ہوتے ہیں یہ سوشل میڈیا اور یہ ڈیوائسز، تو بچے چونکہ ان پر نگرانی نہیں کی جا رہی ہوتی، کچے ذہن کے ہوتے ہیں، تو جو چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ چاہے اچھی ہے یا بعض اوقات بری بھی ہے، تو
تو وہ اس چیز میں آگے سے آگے دھنستے چلے جاتے ہیں، اس چیز میں آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی میں یوں محو ہو جاتے ہیں، یوں مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اس موقع پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حوالے سے 2 احادیث مبارکہ جو ہیں، جو فرامین مبارکہ ان کا مفہوم مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبی تو یہ ہے، اچھائی یہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو لا یعنی اور فضول کاموں کو بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق بتایا گیا کہ یہ حرام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیا، قرآن نے بھی واضح فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، اور ایک ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، اور فرمایا گیا کہ جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا وہ بھی اس کے لیے بھی بہتری ہے، لیکن جو مشتبہ چیزوں میں، مشکوک چیزوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو یوں مشتبہ اور مشکوک چیزیں بعض کا ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حلال اور حرام ان میں مکس ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فقہی معاملات اور شرعی معاملات میں اگر پانی پاکیزہ موجود ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ناپاک شراب یا دیگر یہ فقہ کا مسئلہ شراب ہو یا پیشاب کا ایک چھینٹا بھی گر جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر ناپاکی جو ہے وہ شامل ہو جائے تو وہ کنویں کا اتنا زیادہ پاک پانی تھا، تھوڑی سی ناپاکی شامل ہوئی، ایک کتا اس میں گر گیا اور کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یوں اگر ایک حلال چیز کے ساتھ، جائز چیز کے ساتھ تھوڑی سی حرام اور ناجائز چیز شامل ہوئی تو وہ ساری کی ساری جو جائز اور حلال چیز تھی وہ ناپاک ہو گئی، جو طیب تھی، پاک تھی، وہ ناپاک ہو گئی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی کے راستے میں جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں تو کئی اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے بری چیزیں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اور خصوصاً ہمارے بچے جو ہیں جب وہ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان اچھی چیزیں استعمال کی جائیں، بذات خود یہ ڈیوائسز اچھی یا بری نہیں ہیں، ان کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہاں اس صورت میں کہ بچوں کو جب ہم ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ نیٹ پہ مختلف سوشل میڈیاز پہ اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اسلامک معلومات کے حوالے سے سرچ کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے، دونوں راستے کھلے ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بچوں کے والدین پر اس کا انحصار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں یہ چیزیں استعمال کروا رہے ہیں یا بچے خود ہی دائیں بائیں اچھی چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اکثر بری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے نقصانات والدین کو اس وقت ان کے سامنے آتے ہیں جب ایک بچہ معاشرے میں بجائے اچھے اور نیکی کے راستے کی جانب، اچھا انسان، اچھا مسلمان بننے کے، وہ ایک برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ بچوں میں عام طور پر یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تشدد، نافرمانی یہاں سے ہوتا ہوا پھر یہ معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ دیگر جو برائیاں ہیں، حتیٰ کہ شراب نوشی، دیگر یہ معاملات جو معاشرتی برائیاں وہ ان بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر اس وقت انسان کو، والدین کو خبر ہوتی ہے جب بچے ایک انتہائی نہج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی معمولات میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دوبارہ عرض کیا کہ آپ اشاع فرمائیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے، اور پوچھا کہ کیا آپ کبھی جھاڑیوں والے جنگل سے گزرے ہیں؟ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا جی امیر المومنین گزرا ہوں، تو فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کانٹے دار خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑے، ہمارا جسم ان میں الجھ نہ جائے، اور ان میں الجھے گا تو کپڑے بھی پھٹ جائیں گے، دامن تار تار ہو جائے گا، جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، زخم ہو سکتا ہے، خراشیں آ سکتی ہیں۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا ایک خاردار جھاڑیوں کی طرح ہے، خاردار جنگل کی طرح ہے، کانٹے دار جنگل ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو برائیوں کے کانٹے ہیں، جو خاردار برائیاں ہیں، کانٹے دار برائیاں ہیں، جو ہمارے ظاہر کو بھی تار تار کر سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں، ہمارے باطن کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں،
ان کانٹے دار برائیوں سے بچنا ہے، اور یوں ہی بچنا ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے سمیٹتے ہوئے اس دنیا سے قبر کی جانب روانہ ہو جانا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے بحیثیت مسلمان کیا ہم اس تقویٰ کے پیکر ہیں، کیا ہم خود اور پھر ہماری اولادیں جو ہیں ان چیزوں پر عمل کر رہی ہیں، کیا ہم ان کی یوں تربیت کر رہے ہیں کہ وہ جنت کے وہ مہمان بن جائیں، وہ جنت کے رہنے والے بن جائیں، وہ جنت میں سکونت اختیار کرنے والے بن جائیں، جنت کے طلبگار بن جائیں، جنت ان کی طلبگار بن جائے۔ کیا ہم ایسی تربیت کر رہے ہیں، یا کہیں ہم سے ایسی کمی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری نظروں سے اوجھل سوشل میڈیا پر ویڈیو گیمز میں اور دیگر سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں یوں مشغول ہیں، یوں مصروف ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا اور ویڈیو گیمز کے بچوں پر اثرات کیا ہیں؟ سوشل میڈیا اگرچہ آج ہماری ضرورت بھی بن چکا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو ایک ملنے کا اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا تعلق اور طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر دوستوں میں بیٹھا کرتے تھے، رشتہ داروں کی طرف جایا کرتے تھے، اور فیس ٹو فیس آپس میں ایک کانٹیکٹ ہوتا تھا، باہمی ملاقات ہوتی تھی، ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے آگاہی ہوتی تھی۔ کوئی بیمار ہوتا تھا، اس کی تیمارداری کے لیے جایا جاتا تھا، کسی کی کوئی پریشانی ہے تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، چاہے وہ دوست احباب ہوتے، محلے دار ہوتے، رشتہ دار ہوتے، والدین ہوتے۔ لیکن سوشل میڈیا نے جہاں چند آسانیاں پیدا کی کہ ہم ویڈیو کالز کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب تو ہوئے اور قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات درپیش آتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے کچھ لوگوں کو تو قریب کر دیا، حتیٰ کہ دور کے لوگوں کو قریب کر دیا، لیکن جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو ہم سے دور کر دیا۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں یا بچے ہمارے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائلز ہیں، موبائل ایسے ڈیوائس کے جو کام پہلے کمپیوٹر سے لیا جاتا تھا وہ آج موبائل میں ہی ہو رہا ہے۔ ایک موبائل جو ہے اس نے ہماری زندگی کی کتنی چیزوں کو نگل لیا، موبائل نے گھڑی کو نگل لیا، موبائل نے ہمارے آپس میں مل بیٹھنے کے جو وقت تھے اس کو نگل لیا، ایک دوسرے سے جو ہم گفتگو کرتے تھے اس کو موبائل نے ختم کر دیا۔ کتنی ہی چیزیں ہیں، ریڈیو کو ختم کر دیا، دیگر چیزیں جو ہے ایک موبائل ان کی جگہ پہ کام آ رہا ہے، کئی چیزوں کو ختم بھی کر دیا ہے، لیکن وہیں پر اس نے ہمارے کئی تعلقات کو اور خصوصاً قریبی تعلقات کو اور قریبی رشتے ناتوں کو دور کر دیا۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دور کے جو ہوتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک امریکہ کے اپنے دوست کے ساتھ تو کانٹیکٹ میں ہیں، اس کے ساتھ تو خوش خبریوں میں مصروف ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا۔ وہ بھی بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائلز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یوں سوشل میڈیا کے یہ چند منفی اثرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر خاص طور پر اس تیز رفتار زندگی میں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، موبائلز، انٹرنیٹ، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے جہاں تک جو ان کا مثبت استعمال ہے اور جو ضروری استعمال ہے وہ ان سے لیا جائے، لیکن ان کو اپنی زندگیوں پر حاوی نہ کر دیا جائے۔ یعنی اپنے معاملات جو ہمارے فرائض تھے کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کے پاس بیٹھا جاتا تھا، بڑے جو تھے بچوں کے پاس بیٹھتے، ان کو اخلاقی کہانیاں سناتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کی تربیت کرتے، وہ آج تربیت کا فقدان ہو گیا۔ ان کو جو اخلاقی کہانیاں بعض کا دادا دادی سنایا کرتے، والدین سنایا کرتے، وہ ہم نے سنانا چھوڑ دیں۔ وہ بچے کہ جو والدین سے تربیت پاتے تھے آج وہ سوشل میڈیا سے تربیت لے رہے ہیں۔ ان کے سامنے موبائل ہوتا ہے، موبائل میں وہ مختلف گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ان کو کھیلتے ہیں۔ ان گیمز میں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے؟
ان گیمز کے ذریعے کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ ان گیمز میں بعض اوقات اسلام مخالف پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مختلف گیمز، پب جی گیم، دیگر گیمز، کاؤنٹر سٹرائک، مختلف گیمز ان کے آپ دیکھ لیجئے، ان میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک باریش شخصیت کو، ایک داڑھی والے مرد کو، اس نے ساتھ ٹوپی یا عمامہ رکھا ہوا ہے سر پہ، تو اس کو دہشت گرد کی شکل میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، دشمن اپنا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور دہشت گرد کے طور پر پھر وہ گیمز میں اس کو مارنا ہوتا ہے، اس کو اسلحے کے ذریعے اس شخص کو مارنا ہے کہ جی یہ دہشت گرد ہے۔ یوں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، جس کی ظاہری شباہت اور شکل و صورت بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کی پیروی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمیں گیمز میں ہمارے بچوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کو مار دو۔ اسی طرح ایسی بھی گیمز ہیں، کعبۃ اللہ کی سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، اس پر فائرنگ کرنی ہے۔ اور پھر بعض اوقات ہمارے بچے ان گیمز میں یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان گیمز کا ایک فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں جا رہا ہے، جو گیمز کھیل رہے ہیں بچے، گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کے نیچے لوگوں کو، انسانوں کو کچلتے جا رہے ہیں، یعنی یہ تشدد سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں پر بھی، انسانوں پر بھی، کہ ایسے کچل دینا ہے۔ بعض اوقات ایسے سین ان گیمز میں ہوتے ہیں، ایسے سٹیجز آ جاتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گھٹنے کے بل بیٹھا اپنے رحم کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی موت سے بچنے کے لیے رحم مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پوائنٹس اور سکور جو ہیں وہ اس وقت ملیں گے جب اس انسان کو مارا جائے گا بندوق کے ذریعے، تو پھر پوائنٹس اور سکور ملیں گے، تو وہاں پر اس انسان کو جو قابل رحم تھا، جس پر رحم کرنا تھا، اس کو مارا جاتا ہے۔ بچے ویڈیو گیمز میں ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا داخل کیا جا رہا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ داخل کیا جا رہا ہے کہ اسلام معاذ اللہ غلط ہے، مسلمان غلط ہے، اسلام پر عمل پیرا ہونے والا غلط ہے، انسانیت کی تذلیل کی جائے کہ سڑکوں پر ان کو کچل دو، اور اگر کوئی تم سے بھیک مانگ رہا ہے رحم کی تو تم صفاقی کا مظاہرہ کرو، اس کو مار دو۔ اور پھر یہ گیمز جب ہمارے بچے آج کھیل رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیسے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جب بڑے ہونا، جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے، گھر میں بھی وہ تشدد کریں گے، بعض کا نوکروں پر تشدد کریں گے، چھوٹے بھائیوں پر، بہن بھائیوں پر تشدد کریں گے، منمانی کریں گے، نافرمانی کریں گے، یہاں سے ہی معاملہ چلتا چلتا پھر ویڈیوز کلب جو ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں، تو وہاں پر ویڈیوز کلب میں اسی طرح کے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کہتے ایسا بھی ہوتا ہے جو منشیات فروش ہوتے ہیں وہ ان کلبز پر گہری نظر رکھے ہوتے ہیں، یہیں سے بچوں کو وہ پہلے اپنے خرچ پہ، اپنے پیسوں کے ذریعے ان کو نشے پہ لگاتے ہیں، مختلف نشوں پہ لگا دیتے ہیں، چرس، مختلف چیزوں پر، افیون پر، اور پھر آج تو جدید نکوٹین، کوڈین، اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو ان کا عادی بناتے ہیں۔ جب وہ عادی بن جاتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب خود پیسے لاؤ اور ان سے خریدو۔ وہ بچے پھر گھر سے چوری بھی کرتے ہیں، چھوٹی چیز سے چوری کرنا شروع کرتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں چوری کرتے ہیں، پیسے چوری کرتے ہیں، سونا چوری کر سکتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ اپنا نشے کی عادت پوری کرتے ہیں۔ جب نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو الخبائث بھی فرمایا گیا، یہ شراب کو، نشے کی چیزوں کو، ہر نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ پھر جب نشہ آ جاتا ہے تو پھر دماغ انسان کا معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں اگر وہ نشے کی حالت میں، تو پھر ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یوں یہ جو ہمارے نوجوان نسل جو تھی، جس نے ہمارے مستقبل کا معمار بننا تھا، مستقبل کو سنوارنا تھا، ان کا اپنا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے، اور پھر ایک اسلامی معاشرے، ایک اسلامی مملکت کا مستقبل بھی تاریک۔ ایک گھر کہ جس گھرانے میں والدین نے اپنی اولاد کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، اپنی زندگی، اپنی جوانی ادھیڑ بند، حتیٰ کہ بڑھاپے کی نوبت آ گئی، اور اب اولاد نے اپنے والدین کا سہارا بننا تھا، وہ اولاد جس کی تربیت یوں ہوئی، اس نہج پہ ہوئی، اور وہ اس راستے پر چل پڑی اولاد، تو اب وہ اولاد جو ہے جس نے گھر کو بھی تباہ کر دیا، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا، وہ والدین کی کیا خدمت کرے گی؟ اب والدین بھی بے آسرا ہو گئے، وہ اولاد جو ہے وہ نشے کے عادی ہو گئی، حتیٰ کہ اسی سے چوری کرتے کرتے بڑی بڑی چوریاں کرتے ہیں، سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ نوجوان جو ہیں وہ گلیوں میں پرس چھین رہے ہوتے ہیں خواتین سے، پسٹل دکھا کر کسی سے موبائل، کسی سے پیسے چھینے جا رہے ہیں، بائکس چھینی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ہم میڈیا چینلز پہ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ویڈیو گیمز کی وجہ سے
بچوں نے خودکشیاں کی ہیں، لاہور میں بچوں نے خودکشیاں کر لی ہیں۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت والدین کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہی گیمز میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بڑی بڑی پلوں کو کیسے تباہ کرنا ہے، بلڈنگز کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم گیمز کے ذریعے نہیں دی جا رہی؟ جو حقیقی اسلام اور مسلمان امن کا پیکر تھا اور اسلام امن کا داعی ہے، اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اس کو تو آپ دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہے ہیں گیمز میں، اور ہمارے بچوں کا دماغ یوں خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو مار دیں، اور کعبۃ اللہ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ان پہ بھی فائرنگ کر دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی بھی جو گیمز جنہوں نے دیکھی ہیں ان لوگوں نے مجھے بتایا، ان بچوں نے بتایا کہ بعض کا مندر دکھایا جاتا ہے کہ مندر میں جانا ہے، وہاں پہ پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اس مورتی کی، اس بت کی، تو وہاں سے پوائنٹس ملیں گے، وہ کچھ سکور ملیں گے، کچھ چیزیں ملیں گی، اسلحہ ملے گا، یعنی یہ گیمز میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے بچوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اسلام غلط ہے، مسلمان غلط ہے، معاذ اللہ کعبۃ اللہ اس کو گرا دو، بڑی دہشت گردی تم خود کرو، لوگوں کو گاڑی کے نیچے کچل دو، جو بھیک مانگ رہا ہے، جو قابل رحم ہے اس کو مار دو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں پر بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہیں، اور بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے بچوں کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، تو ان پر وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان، حتیٰ کہ بحیثیت انسان، ایک انسان کی تربیت جو ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اچھا انسان، کیا ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا انسان بن جائے گا؟ وہ والدین کا فرما بردار بن جائے گا؟ کیا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، بڑوں کی عزت کرنے والا ہوگا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہوگا، جو کہ اسلامی تعلیمات تھیں، جو نہ صرف ایک اچھا مسلمان بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری تھیں؟ اچھا مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا جن میں یہ صفات نہیں، تو اچھا انسان کہلانا وہ کہاں سے کہلا سکتا ہے؟ تو بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان سوشل ایکٹیویٹیز سے، موبائل سے، انٹرنیٹ سے دور رکھیں، اور اگر تعلیمی حوالے سے ہمارے بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو خود بیٹھ کر ان کی تعلیمی ضروریات ان چیزوں، ان ڈیوائسز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری کی جائیں، ویڈیو گیم سے ان کو دور رکھا جائے، ویڈیو گیمز کی بجائے ان کو کھیل کے میدان میں اتارا جائے، جو ان کی جسمانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی، ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب وہ کھیل کے میدان میں اتریں گے، کھیل کھیلیں گے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شمشیر زنی، گھڑ سواری، یہ کھیل جو ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ آج ان کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں، شمشیر زنی کی، نیزہ بازی کی جگہ پہ بچوں کو، خصوصاً جو نوجوان ہو رہے ہیں، ان کو آرمی، پی ایف، نیوی میں بھیجا جائے، میٹرک کے بعد بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور وہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں سیکھیں۔ اسی طرح یہ نیزہ بازی، شمشیر زنی سے آج کے دور میں مراد یہ ہے کہ جہاد کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے وہ ٹیکنیک سیکھی جائیں، اپنے کشتی کی جائے، اپنے جسم کو مضبوط کیا جائے، ایسی کھیلیں کھیلی جائیں، ایسی ٹیکنیکس حاصل کی جائیں، مارشل آرٹس ہیں، کراٹے ہیں، دیگر وہ چیزیں جن سے جسم طاقت پکڑے اور جسمانی طاقت حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کھیلوں میں مزید مہارت ہو تو پھر اپنی آرمی جو ہیں ان کو جوائن کریں، وہاں پر اسلحہ چلانا بھی سکھایا جاتا ہے، وہاں پر ٹینکس، توپیں یہ سکھائی جاتی ہیں، ایوییشن میں جائیں، ہیلی کاپٹرز، پی ایف میں چلے جائیں، پائلٹ بنائیں اپنے بچوں کو، جو جنگی ساز و سامان ہیں، جنگی آلات ہیں، تاکہ ان کو وہ چلانا سیکھیں۔ نیوی میں جاتے ہیں بچے تو آبدوزیں جو ہیں، اور اسی طرح نیوی کے جو آلات حرب ہیں، جو سمندر میں لڑائی لڑی جاتی ہے، ان کو سیکھیں۔ تو یوں یہ چیزیں آج اصل جو کھیل یہ ہیں، اصل یہ ضروری چیزیں ہیں جو حقیقت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کا ہمارے ملت اسلامیہ مملکت پاکستان کو بھی فائدہ ہو، جن کا مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو، جس کا خود اس انسان کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو بھی فائدہ ہو، تو یوں اس طرح کے کام کیے جائیں۔ تو یہ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کریں، اور جو لا یعنی باتیں ہیں، جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو ہمارے بچوں کے
ذہن پر، حتیٰ کہ ان کی صحت پر، ان کے جسم پر برے اثرات مرتب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنی نگرانی میں جو ضروری تعلیمی ضروریات ہیں سوشل میڈیا کے تحت ضرورت ہے وہ استعمال کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید۔ ناظرین و سامعین، سوشل میڈیا کے ہمارے بچوں پر جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ویڈیو گیمز کے جو برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی فیڈر پینے کی عمر میں ہے تو فیڈر کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے بچے جیسے جیسے بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے بزرگ جو یوں کہہ لیجیے کہ آج کے بچوں کے جو دادا ہیں، دادی ہیں، نانا نانی، ان کو بعض اوقات موبائل اور اینڈرائیڈ موبائلز اور یہ سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ان کا استعمال کرنے کا انہیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو بچہ ہے، جو 5-7 سال کا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ، اس کو وہ ساری اپلیکیشنز کا بھی پتہ ہے۔ وہ موبائل ہر بڑے تیزی رفتاری کے ساتھ وہ موبائل استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے بڑے ان پر کیسے نگرانی کریں؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو گیمز ہیں یا سوشل میڈیا پر بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ جو ہے وہ اب میدانوں میں جہاں لڑی جاتی تھی یا لڑی جا رہی ہے کشمیر، فلسطین میں، تو وہیں پر وہ سوشل میڈیا پر بھی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور ذہنوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ذہنوں میں یہ جو گیمز ہیں، ذہن بدلے جا رہے ہیں، مندر میں پوجا دکھائی جا رہی ہے، مسجد پر فائرنگ دکھائی جا رہی ہے، مسلمان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انسان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ دین بیزار ہو جائیں، وہ مکمل لبرل اور سیکولر ہو جائیں، انہیں دین کے بارے میں کچھ خبر بھی نہ ہو، بلکہ دین کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بھی ایسی پوسٹ، ایسی ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے برعکس چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھ لیجئے ختم نبوت کے بارے میں اس کے مخالف مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی جتنے شاعر ہیں، بعض اوقات مسجد کے بارے میں، نماز کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مسجد پر پیسہ لگانے سے بہتر تھا، ادھر پیسہ لگا دیتے، یہ کر دیتے۔ مسجد پر بھی لگایا جائے، دوسرے کاموں پر بھی لگایا جائے، لیکن ایک اچھے کام کو برا بنا کر پیش کر کے اس کی آڑ میں آپ دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر یہ معاملہ ایسے بڑھتا ہے، جنسی بے راہ روی پھیلائی جا رہی ہوتی ہے۔ ویڈیو گیمز میں عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ہیجان انگیز لباس جو ہیں وہ پہنے ہوئے کارٹون جو ہیں، لڑکیوں کی شکل میں جو کارٹونز ہیں، وہ تصاویر ہیں، وہ 3 ڈائمینشنز جو اینیمیشنز ہوتے ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ جنسی بے راہ روی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جسمانی نشو و نما پر بھی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، ذہنی صحت پر برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یوں بچہ جو ہے وہ پھر انہی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ ایک خیالی دنیا اپنی بنا لیتا ہے، اسی خیالی دنیا میں وہ ساری چیزیں اپنے اس گیمز کے مطابق اپنے ذہن کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یہ ویڈیو گیمز ہوں، فیس بک ہے، دیگر انٹرنیٹ ہے، ان کے برے اثرات سے اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیا جائے، تاکہ کل جب یہ ہمارا مستقبل بنے تو یہ اسلام کے لیے بھی کھڑے ہوں، یہ مملکت اسلامیہ کے لیے بھی کھڑے ہوں، یہ نہ ہو کہ یہ دین سے بھی بیزار ہو جائیں، انہیں اسلام کی بھی کوئی خبر نہ ہو۔ اور ناظرین و سامعین، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بچے، ایسے نوجوان ہمیں مل جاتے ہیں کہ جنہیں بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، شعائر کیا ہیں، بعض اوقات غسل کے فرائض کتنے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ عمرے کو، ایک ایسا بھی بچہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، عمرے کو وہ استنجا کہہ رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ کتنا، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو استنجا ہے یہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ عمرے کو استنجا بول رہا ہوتا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے لیے اپلائی بھی کیا ہوا ہے۔ تو یوں ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ضمیر کیا یہ گوارا کرتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین بیزار ہو جائیں،
وہ والدین کے نافرمان ہو جائیں، وہ بڑوں سے بدتمیزی کرنے والے بن جائیں، وہ چھوٹوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بدمعاشی کا معاملہ یا ان کے ساتھ صفاقی کا معاملہ کرنے والے بن جائیں، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اس دنیا میں بھی برائی کی طرف چل پڑیں اور پھر معاذ اللہ آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو پھر ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی پھر تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن و سنت کے علوم سے بھی بہرور کریں، انہیں قرآن مجید پڑھائیں بھی، قرآن مجید کے ترجمہ تفاسیر جو ہیں ان تک پہنچائیں، نبی کریم کے فرامین جو ہیں وہ ان تک پہنچائیں، فقہی معاملات کے حوالے سے جو مستند کتابیں ہیں وہ انہیں لا کر دیں، ان کے سامنے پڑھ کر ان کو سنائی جائیں، علماء کرام کی خدمت میں ان کو لے جایا جائے، علماء کرام سے خود بھی مسائل پوچھے جائیں، بچوں کو ان کے پاس بٹھایا جائے تاکہ وہ ان سے مسائل اخذ کریں، اسلام کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اولیاء کرام جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں، جو باشرہ ہیں، ان سے فیض یاب خود بھی ہوا جائے، اپنی اولاد کو بھی ان کے پاس بٹھایا جائے کہ جن کی نظر اور جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کے دل میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یوں یہ ساری چیزیں، مسجد میں جایا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کریم کی تلاوت اپنے بچوں کے سامنے کی جائے، ان کے سامنے نماز پڑھی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، ان کو بھی سمجھایا جائے کہ درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں والدین جب خود ان کو کر کے دکھائیں گے اور خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں گے، بچوں کے بھی ان چیزوں کی جانب، نیکیوں کی جانب راغب کریں گے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ دین بیزار نہیں ہوں گے، پھر وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں ضرورت ہے سوشل میڈیا کی، اپنی نگرانی میں ان کو تعلیم دلوائی جائے، آن لائن ٹیچنگ وہ کلاسز ہو رہی ہیں وہ اپنی نگرانی میں ان کی کروائی جائیں۔ اسی طرح دیگر جہاں ضروریات ہیں، کوئی بک ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کوئی نیٹ سے آپ رہنمائی اسلامک حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، انشاءاللہ پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہوں گی، اسلام کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہوں گی، ان کی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی پھر بہتری کا ضامن بنیں گی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں، محمد جاوید صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں علماء کرام کو چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ لوگوں کو کر کے پڑھایا اور سکھایا جائے۔ جی بالکل، اس کے حوالے سے ٹی وی پر بھی کچھ چینلز پہ قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے، آپ وہ چینلز دیکھیے، اور ریڈیو پہ بھی ایسے چینلز موجود ہیں جو پورا دن ہی قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ نشر کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود بھی سنیے، بچوں کو بھی سنائیے۔ اسی طرح علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے درس قرآن دیں۔ بعض اوقات کئی مساجد میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو بالکل نماز با جماعت پڑھی ہے، ان دروس میں بھی شامل آپ ہوں، اور علماء کرام بھی ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں تک بہم پہنچائیں۔ اور ہمارا پروگرام یاد الہی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ جو موضوع ہے اس پر قرآن کریم کی چند آیات بینات بھی تلاوت کر دی جائیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بیان کر دیا جائیں، تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے متعلق قرآن و سنت کی جو آیات اور احادیث ہیں ان تک ہماری رسائی ہو جائے، کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو جائے۔ امرین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جی آپ یا شافی الامراض اس کو کثرت سے پڑھیں، یا سلامو اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ امراض سے شفا عطا فرمائے گا، اور درود پاک کی بھی کثرت کریں۔ شفیق صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میری عمر 70 سال ہے اور میری صحت اور تندرستی کے لیے دعا کر دیں۔ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ غلام ربانی صاحب ہیں، اشراق کی انہوں نے رکعات پوچھی ہیں۔ جی اشراق میں 2 سے 4 رکعات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 اور 4 جو ہیں یہ عام طور پر یہی معمول ہے۔ ماریہ صاحبہ کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ۔ کہتی ہیں میری امی پہلے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اب 1 ماہ سے ان کا دل نماز پڑھنے کے لیے نہیں کر رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں اس کے لیے عرض کرتا ہوں، سورہ اخلاص کی کثرت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، ان 2 چیزوں سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا
اور ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس وسوسے جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ بھی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت، جی جمعۃ المبارک کی یوم العید ہے، عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ عید کا معنی بار بار آنے والا، خوشی کا دن، تو خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، عید کا دن ہے۔ بہت زیادہ فضیلت اس دن میں درود پاک کی کثرت کی جائے، بہت فضیلت ہے، دیگر نیک اعمال کیے جائیں۔ ایک گھڑی اس میں ایسی ہے جمعۃ المبارک میں کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بابا نونا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا، آپ پروگرام سماعت کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی سے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو، یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور یاد الہی پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد آپ رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جو وظائف عرض کیے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ سن سکتے ہیں، اور دیگر جو پروگرام یاد الہی کے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پر، آپ ان سے بھی مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا